پچھلے دنوں ایک خاتون تھی، ان کے ساتھ ہراسمنٹ کا واقعہ ہوا، بڑے پاکستان کے ٹی وی چینلز نے ان کو انٹرویو کیا، بعد میں دیکھا کہ دونوں پارٹیز نے آپس میں صلح کر لی، اور وہ جو پورا ایک خواتین کی رائٹس کا گروپ کھڑا ہوا تھا ان کی فیور میں، وہ بھی امبیرس ہو رہا ہے کہ ہم نے کس کے لیے آواز اٹھا لی۔ تو سوشل میڈیا نے بہت بلر کر دی ہیں وہ لائنز کہ ہم نے کس پہ کیا بات کرنی ہے اور کیا فوراً کرنی ہے یا سوچ سمجھ کے کرنی ہے۔ اچھا، مجھے نا ہمارے لوگوں کی ذرا بلڈ تھرسٹ یا بلڈ لسٹ بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کے حقوق مجروح ہوئے ہیں، بدلہ اس کا ہے یا بدلہ ہمارا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شور مچانے کی وجہ سے جس خاندان کو دیت بھی نہیں ملنی تھی اس کو دیت مل سکی، آپ کے شور مچانے کی وجہ سے جس انسان کو معافی درکار تھی اس کو معافی نہیں مل رہی تھی، اس کو معافی مل گئی، آپ کے شور مچانے کی وجہ سے کسی انسان کو اگر کمپنسیشن درکار تھی اس کو نہیں مل رہی تھی تو اس کو مل گئی۔ کیا جسٹس صرف جیل ہے؟ کیا جسٹس صرف کسی کو پھانسی دے دینا ہے؟ کیا جسٹس صرف جو ہے کسی کو قید کر لینا ہے یا اس کا کریئر ختم کر دینا ہے؟ یہ تو جو وکٹم ہے اس کا بھی ایک ڈومین ہے نا، اس کا بھی ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیے کیا انصاف چاہتا ہے، وہ کس حد تک آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور وہ کیسے ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کا کلوجر کیا ہے، اس کا سینس آف جسٹس کیا ہے۔ جن مہذب معاشروں کو ہم اکثر کوٹ کرتے رہتے ہیں وہاں تو کمپنسیشن کو ایکچوئل جسٹس سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے حقوق مجروح ہوئے ہیں اور آپ کو ملینز آف ڈالرز میں کمپنسیشن مل گئی تو لوگ کہتے ہیں جسٹس ویل سروڈ۔ مگر یہاں اگر کسی کے حقوق مجروح ہوں اور وہ سیٹلمنٹ کے طور پہ پیسے لے لیں تو ہم کہتے ہیں خون بیچ آیا، ایمان بیچ آیا۔ وہ ایک بات اور ہے کہ یہاں پہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے دیت کے قوانین کو، یہاں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کورٹ سسٹمز کو، مگر اس سے ہٹ کے ہر کیس کے اندر ہر متاثرہ پارٹی کو یہ حق ہونا چاہیے کہ اگر وہ پینل کانسیکوینسز نہیں چاہ رہے، وہ مانیٹری بینیفٹ چاہ رہے ہیں، وہ مانیٹری کمپنسیشن چاہ رہے ہیں تو ان کا رائٹ ٹو چوز ہونا چاہیے۔ ہم پھر ایسے موقع پہ وکٹم کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار دیکھو یہ سیٹل کر کے بیٹھ گئے۔ بھائی اگر کوئی ہراسمنٹ کیس ہے، مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں، مگر اگر دو فریقین نے سیٹل کر لیا اور جس کو ہراس کیا گیا تھا دوسرے فریق نے ان سے معافی مانگ لی اور سنسیئرلی معافی مانگ لی، اور جو وکٹم تھی ان کو کلوجر مل گیا، تو کیا وکٹم کی ذمہ داری ہے کہ جو بندوق رکھی ان کے کندھے کے اوپر معاشرے نے اس بندوق کو جب تک چلے گی نہیں وہ اپنا کندھا دیتی رہے اسے؟ یہ بھی تو ہم ذاتی کرتے لیکن ہیں نا۔ جبران، میرا سوال یہ نہیں تھا کہ وکٹم کو بلیم کریں یا نہ کریں، وہ ڈیبیٹ نہیں، ڈیبیٹ یہ کہ ہم ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں سچویشنز پہ سوشل میڈیا کے اوپر۔ بہت جلدی رائے بنا لیتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس کو انٹرویو کر لو کس کو نہیں، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ دس از مائی پوائنٹ۔ وہ تو ہر ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ہیو دیئر اوپینین، اس میں اوپینین صحیح غلط ہو سکتی ہے، مگر اختلاف تو ایک نیچرل قدرتی کانسیکوینس ہے ایک معاشرے میں رہنے کا۔ ہم تمام تر الگ الگ گھروں سے، الگ الگ تجربوں سے، الگ الگ تربیت سے، الگ الگ تعلیم کو لیتے ہوئے آئے ہیں۔ ہوموجنس سوسائٹی تو ہماری ہے نہیں، کوئی کنزرویٹو ہے، کوئی پروگریسو ہے، کوئی لبرل ہے، کوئی ماڈریٹ کنزرویٹو ہے، کوئی فار رائٹ ہے، کوئی فار لیفٹ ہے۔ ہر ایک کا پرسپیکٹو چیزوں پہ الگ ہے۔ کوئی یہ مان کے چلتا ہے کہ جی بلیو ہر، کہ بس عورت نے بول دیا تو اس نے بول دیا، ہم کوئی سوال نہیں کریں گے۔ کوئی کہتا ہے نہیں جی آبجیکٹو ہونی چاہیے چیز، کوئی کہتا ہے کہ جی مینز رائٹ کا کیا ہوا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔